بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم اور پیارے ناظرین، پیارے سامعین، آج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عدل و انصاف کا واقعہ بیان کرتی ہوں۔ اس واقعے کو ثواب کی نیت سے اپنی سماعتوں کی نظر فرمائیں۔ حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرب کے بے شمار قبائل سے واسطہ پڑتا تھا۔ وہ قبائل اور خاندان ایک دوسرے کے سخت دشمن ہوتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام قبائل کے ساتھ ہمیشہ عدل و انصاف سے کام لیا کرتے اور اسلام کی دعوت دینے یا عدل و انصاف کا معاملہ کرتے وقت کسی خاص فرد کی طرفداری نہیں کرتے، حتیٰ کہ مسلم اور غیر مسلم کا فرق و امتیاز بھی روا نہیں رکھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کے ساتھ مساوات کا سلوک فرمایا۔ چنانچہ ایک مرتبہ مخزوم قبیلے کی ایک عورت نے چوری کی۔ بعض لوگوں نے اس عورت کو سزا سے بچانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی پیارے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمائش کر کے معافی کی درخواست پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سفارش پر ناراض ہو کر فرمایا، بنی اسرائیل اسی سبب سے تباہ ہوئے کہ وہ غریبوں پر حد جاری کرتے اور امیروں سے درگزر کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی ہی موقع پر فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر میری لخت جگر فاطمہ بھی چوری کا ارتکاب کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ حضور محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں انسانوں کو غلامی کی ذلت اور کالے گورے کے فرق و امتیاز سے نجات دلا کر شرف انسانیت سے سرفراز کیا، وہاں انسانوں میں اقتصادی و معاشی مساوات قائم کرنے کے سلسلے میں جو اصلاحات نافذ کی اور جو اسوہ حسنہ پیش فرمایا، وہ تاریخ انسانی کا باعث صدا افتخار سرمایہ ہے۔ نمبر 1، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ایماندار نہیں جو خود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا ہمسایہ فاقے اور بھوک سے نڈھال ہو۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم مزدور کو جو محنت و مشقت کر کے پسینے سے شراب ور ہو جائے، اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دو۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے مردہ اور بنجر زمین کو زندہ کر کے قابل کاشت بنا لیا اور بیکار زمین پر دیوار کھڑی کر کے قبضہ کر لیا، وہ اس کی ہوگی۔ نمبر 4، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمین اس کی ہے جو اس پر کاشت کرتا ہے، اور جو شخص کاشت کے بغیر 3 سال تک بیکار چھوڑ دے، اس کا حق ملکیت خود بخود ساقط ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پانی، گھاس اور آگ میں تمام انسان برابر کے شریک ہیں، یعنی جو چیز قدرتی پیداوار وسائل میں شامل ہے، مثلاً درخت، معدنیات، گیس، تیل وغیرہ، وہ سب انسانوں کی مشترکہ میراث ہے۔ نمبر 6،
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے 40 روز تک سامان غذا کو دام بڑھانے کے لیے ذخیرہ کیا، اللہ کی ذات سے اس کا کوئی واسطہ نہیں اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ ہے۔ نمبر 7، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کھوٹ ملا کر دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں۔ استغفر اللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو اس واقعے کی برکت سے ہر قسم کی برائی سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔